اس ماڈیول میں ہم پینے کے پانی اور ویسٹ واٹر کے نیٹ ورکس میں فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرنے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ کون سے ٹولز اور طریقے فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ پہلی مثال میں ہم انفارمیشن پلیٹ پر موجود معلومات کو جمع کرنے پر غور کریں گے۔ پھر ہم اس کی ڈیوائس سے متعلق استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو اکٹھا کریں گے، اور آخر میں انوائرمنٹل یعنی ماحولیاتی ڈیٹا۔ اب آئیے سب سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کرنا جو پاور پمپ یونٹ پر پایا جا سکتا ہے اس کی انسٹالیشن کے دوران کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ اثاثے اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ جمع کردہ ڈیٹا میں شامل ہیں اس کا برانڈ، اس کا ماڈل، سیریل نمبر، اس کا فلو ریٹ، ٹوٹل ڈائنامک ہیڈ، وہ ڈیٹ جس پر یہ بنایا گیا ہو، اور ریلیٹڈ پاور، وولٹیج، انٹینسٹی، فریکوینسی اور پاور فیکٹر۔ اس معلومات کو دیکھ بھال کے کاموں کے دوران چیک کرنا ممکن ہے، جس کے لیے ایسٹ کو پانی سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، تاہم یہ ایک نادر واقعہ ہے۔ اب آئیے آخر میں ہم اس کے علاوہ بعض اوقات معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انفارمیشن وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور ناقابل قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ پمپ کو پانی میں ڈبونے سے پہلے مختلف انفارمیشن پلیٹوں کی تصاویر لیں۔ اب ہم ہائیڈرولک اور بجلی کے ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ دیکھیں گے، جس میں ہائیڈرولک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے جیسے فلو ریٹ یا پریشر درجہ ذیل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں فلٹرڈ الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر، موبائل الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر، اور اس میں مکینیکل میٹر جو صرف والیوم کی پیمائش کرتے ہیں یا ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دباؤ کی پیمائش کے لیے ہم پریشر گیج کو یوز کرتے ہیں، اور انٹیگریٹڈ پریشر سینسرز ریکارڈ جو وقت کے ساتھ ساتھ دباؤ کو ماپا جا سکے۔ اب بور ہول میں پانی کی سطح کی پیمائش کرنے کے لیے پیزو میٹر ہم یوز کرتے ہیں۔ برقی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے درجہ ذیل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں موجودہ کلمپ جو ریلیٹڈ پاور، پاور فیکٹر، وولٹیج، انٹینسٹی، فیز کے ذریعے فیز کی پیمائش کرتا ہے۔ ریلیٹڈ پاور کا حساب لگایا جا سکتا ہے کیونکہ پاور تجزیہ کار جو شدت، وولٹیج اور پاور فیکٹر کی پیمائش کرنے کے علاوہ براہ راست بجلی فراہم کرتے ہیں، تو پیمائش کو مرحلہ وار یا بیک وقت تینوں مراحل پر لیا جا سکتا ہے۔ الیکٹریکل میں براہ راست وولٹیج، پاور، پاور فیکٹر اور شدت کی قدروں کو تلاش کرنا بھی ممکن ہے۔ آخر میں آئیے پودے کے ماحول سے متعلق معلومات پر نظر ڈالیں۔ ایک بار پھر معلومات کے اس زمرے کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد ذرائع تصاویر لینا ہے، کیونکہ مٹی پر ڈیٹا یعنی سوائل، ڈرائی کنٹینٹ، اس کی ایگریسونیس کو نقشوں پر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا کبھی کبھار ناپا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بڑے علاقوں کے لیے معلومات کو بڑھانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی فزیو کیمیکل اور بیکٹیریولوجیکل تجزیے درست آلات جیسے پی ایچ میٹر، اور اس میں جو دوسرا میٹر ہوتا ہے جیسے ٹرائی ہائیڈریٹری میٹر اور ٹربیڈیٹی میٹر، اور اندرون لیبارٹری کیمیائی تجزیاتی ٹیکنیکس وغیرہ، جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اسے اثاثہ جات کے انتظام کے لیے AMIS یا CMMS سافٹ ویئر میں درست طریقے سے ریکارڈ کرنا چاہیے، تاکہ اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ رکھا بھی جا سکے۔ آئیے اب ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں جو ہم نے اب تک دیکھا۔ جمع کیے جانے والے ڈیٹا پر منحصر مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ کے لیے معلوماتی پلیٹ، دوسرے اعداد و شمار کے لیے پیمائش کے آلات درکار ہیں جسے میئرنگ انسٹرومنٹ کہتے ہیں، اور آخر میں ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل ڈیٹا نقشوں کو ریکارڈ شدہ یا پیمائشوں اور کیمیائی تجزیوں کے ذریعے قابل رسائی ہو سکتا ہے۔